بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ مسلمانوں کی رسول اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ اور اطاعت کی وجہ سے غلبہ ہوا تھا اسلام۔ جو اللہ کہتا ہے اپنی جانوں اور مال سے اللہ کے دین کے لیے کام کرو، یہ کام ہوا تھا تو غلبہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی اور مکہ فتح ہو گیا، اور قل اعوذ برب جیسے دشمن کا لشکر آ رہا ہوتا تھا اللہ کے رسول کل شریف پڑھ کے پھونکتے تھے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ نہیں ہوا تھا ایسا۔ کام چوروں کا کل پڑھنا بھی کوئی اثر نہیں رکھتا۔ جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ کرو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، یہ کچھ نہیں کرتا۔ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، اللہ تو بچا مجھے، اس کے قل میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتا ہے یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، جادو چھو منتر پڑھ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، اس میں تو ہے ہی سارا پریکٹیکل۔ اللہ کے دشمنوں کے لیے تیاری کرو۔ کیا تیاری کرو؟ سارے بیٹھ کے قل واللہ پڑھنا شروع کر دو؟ نہیں، تلواریں تیز کرو، نیزے تیز کرو، گھوڑے تیار کرو، میدانوں میں نکلو۔ اور اللہ کی تو ٹون دیکھیں، سورہ انفال میں کہتا ہے میدان میں جنگ بدر میں جیسے اللہ خود کمانڈ کر رہا ہے۔ کمانڈر ان چیف کون ہے؟ خود اللہ ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ڈائریکٹ کمانڈز۔ آج تم میں سے جو پیچھے ہٹا اس کو سیدھا جہنم میں پھینک دو۔ آج جس نے میدان سے پشت دکھائی تو جان لے کے سیدھا منہ جہنم کی طرف کر دوں گا اس کو، مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر یا مثلا پینترا بدلنے کے لیے یا اس لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو، جو بھاگنے کے لیے پشت کرے گا اس کا منہ سیدھا جہنم کی طرف۔ کون؟ جو سب سے پہلے مسلمان ہے۔ کیوں کہ میدان میں تو فیصلے ہوتے ہیں، میدان میں تو فیصلے ہوتے ہیں۔ میدان میں نہ نکلو، تسبیحاں توڑتے رہو گھر بیٹھ کے۔ تسبیحاں توڑنے سے نہیں ہوتا کچھ، تسبیحاں توڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو تسبیح توڑ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، وہ اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس سے کہہ رہے جو اللہ یا اللہ جو تو نے کہا ہے نا وہ نہیں کروں گا، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کر۔ اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، ورد وظیفے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کو روایت سنائی تھی، اللہ دعا قبول نہیں کرتا جو گھر بیٹھا رہے کہ یا اللہ مجھے رزق دے۔ اسے کہا جاتا ہے تجھے میں نے بتایا باہر نکل اور محنت کر۔ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، ساری عمر ٹکرے مارتا رہے گھر میں، مصلے پھاڑ دے، جا نمازیں پھاڑ دے، سجدے کر کر کے نہیں اثر ہو، کیونکہ اس کا راستہ میدان میں نکلنا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سٹوری ٹیلرز نے بھلا دی ہے۔ فکشنز، خوابوں اور اس قسم کی باتوں پر اور جنتریوں پر، منتریوں پر لگا دینے والوں نے بھلا دیا مسلمانوں کو میدان عمل میں رہنا۔ اللہ کہتا ہے عقل استعمال کرو، یہ کہتا نہیں میں استخارہ کروں گا۔ دیکھ رہا ہے بیٹی کے لیے اچھا لڑکا ہے، متدین ہے، مثلا کماتا بھی ہے، اچھا ہے، استخارہ کرو۔ کس نے تمہیں کہا استخارہ کرو؟ دیکھا کبھی رسول اللہ استخارہ کرتے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو علم غیب جانتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ہم علم غیب جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے فیصلوں کے بارے میں کہتا تھا مت سمجھنا کہ میں کوئی غیب سے فیصلے کرتا ہوں، میں تم سے ثبوت اور قسمیں تمہاری اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے غلط فیصلہ کرا کے اپنے کسی بھائی کا حق لے لے، اس نے جہنم کا ٹکڑا لیا اپنے لیے۔ رسول اللہ نے اسوہ بننا تھا بشریت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں جناب، استخارے کر رہے ہو، رسول اللہ استخارے نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے اصحاب کو بلا کر۔ ہاں بھی جنگ آ گئی ہے، استخارہ کرو مدینے میں رہنا ہے یا باہر جا کے جنگ لڑنی ہے، استخارہ کرو۔ دیکھا آپ نے کبھی بڑی خطرناک استخارہ ہوا وہاں پر؟ بلایا، قرآن نے بھی نہیں کہا، قرآن نے اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ شاورہم فی الامر، اپنے اصحاب کو بلائیے، مشورہ کیجیے۔ کہا استخارہ کرو یا رسول اللہ؟ نہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہے، استخارہ نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟
مشورہ کر. اس کے بعد مشورے سے جو بات ہوئی، رسول اللہ کا جو مشورہ تھا رسول اللہ نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ زیادہ لوگوں کی جو رائے تھی وہ رسول اللہ کے خلاف تھی. رسول اللہ چاہ رہے تھے غزوہ احد میں مدینے میں رہیں اور اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے وہ چاہتے تھے کہ میدان میں لڑے جا کر. اللہ کے رسول نے ان کی بات مان لی. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ علم غیب سے رسول پاک نے صحیح والی وہ کر وہ استخارہ ہی تھا، نہ، اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور جو دوسری رائے والے تھے وہ زیادہ تھے، ان کی بات مان لی. یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا اوپر سے دکھانے کے لیے کہ ان سے مشورہ کیجئے، پریکٹیکلی حقیقت میں ثابت کیا کہ اگر ان کا مشورہ مان بھی لیتے ہیں رسول اللہ. شریعت میں نہیں رد و بدل ہوتا مشورے سے، کہ مثلا سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ابھی زیادہ ٹائم مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں تو 3 نمازیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فجر کی بھی رہنے دیں، زیادہ کام خراب ہو جاتا اس میں، دوپہر کو بھی کافی زیادہ گاہک ہوتے ہیں، دکان پر آیا نہیں جاتا، شام کو پڑھ لیں گے، 2 نمازیں کر لیتے ہیں مشورے سے. چلو جی، مشورے میں اکثریت رائے سے فیصلہ ہو گیا، نمازیں 2. یہ نہیں مشورہ ہوتا. ایک کام ہے جو کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اس میں مشورہ کرنا ہے. اللہ نے رسول نے مشورہ کیا بھی اور دوسروں کا مشورہ مانا بھی. نہیں کیا استخارہ. آپ لائیں، دکھائیں کہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور رشتہ کرنا ہے، ہمیں استخارہ کر دیجیے. میرا تو ناک میں دم کیا ہوا استخارے والوں نے. یہ پہ استخارہ کرو، اس پہ استخارہ کرو، اس پہ استخارہ کرو. کس نے استخارہ کہا ہے؟ اور اب جو استخارہ کرنے والے ہیں وہ میرا اشر کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.